چوہدری صاحب، چیئرمین سینٹ کا بھی انتخاب ہوا، صادق سنجرانی منتخب ہوئے، ظاہری بات ہے آپ لوگ اب اس کے اعتراض کر رہے ہیں، 7 ووٹ ہیں، اب معاملہ پھر الیکشن کمیشن میں جائے گا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ ہمارے سسٹم کا فیلئر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ کبھی اوپن بیلٹ، سیکرٹ بیلٹ، کبھی ایک جیتتا ہے، کبھی دوسرا جیتتا ہے، نمبر جس کے ہوتے ہیں وہ ہار جاتا ہے. یہ ہو رہا کیا ہے؟ دیکھیے یہ ایشو بہرحال ایسا ہے. ہمارے ہاں اس بار قصور بار میں الیکشن 2-3 بار ملتوی ہوا، پھر لاسٹ پہ جا کے بایو میٹرک ہوا تو اس میں کوئی رولا بھی نہیں پڑا، کوئی پرابلم بھی نہیں ہوا، اور سموتھلی سارا دن الیکشن چلا، اور الیکشن کا رزلٹ بھی میرا خیال ہے 5 سیکنڈ میں اناؤنس ہو گیا. تو اس کو بہرحال یہ جو میں نے ہدایات پڑھی ہیں اس کے مطابق تو یہ غلط ریجیکٹ کیے ہیں. اس حساب سے وہ خانہ آگے بنا ہی نہیں ہوا، پورا پیپر خالی ہے، نام کے اوپر یا نام والے خانے میں مور لگایا، اپنی پسندیدہ امیدوار کے نام والے خانے میں مور لگائیں. تو آگے کوئی علیحدہ لکیر یا خانہ نہیں بنا، انہوں نے اوپر لگا دیا مور، اس سے ریجیکٹ کیسے ہوگا؟ اچھا، فاروق نائک صاحب نے بھی، کوئی آپ کی پارٹی کے سینیٹر انہوں نے بھی کیا، اب ظاہری بات ہے آپ لوگوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، قاہرہ صاحب نے بھی، اب ظاہری بات ہے معاملات چلے جائیں گے. لیکن ہم لوگ نہ بائی الیکشن کرا سکتے ہیں. ڈسکا کا بائی الیکشن دیکھیں، اب سینٹ کے انتخابات میں دیکھ لیں، پہلے 7 ووٹ حفیظ شیخ کے ریجیکٹ ہوئے تھے، اس دفعہ 7 ووٹ آپ لوگوں کے 7 ریجیکٹ ان ہوئے. کے نہیں ہوئے تھے، 7 ان کے نہیں، 4 یوسف رضا گیلانی صاحب کے ہوئے تھے، 3 ان کے ہوئے. جی، تو یعنی ہم لوگ کو ووٹ نہیں کر سکتے، چکر ہے کیا؟ پرابلم ہے کیا؟ دیکھیے اس میں بالکل ٹیکنالوجی کو یوز میں لانا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، یہ بدبیانتی کے ساتھ انہوں نے ریجیکٹ کیا، اور یہ یوسف رضا گیلانی صاحب جیت چکے ہیں. اچھا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ جو صادق سنجرانی کے الیکشن کی اگر وکٹری ہم کر لیں کہ 48 ان کے ہیں، 42 کے ابھی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے کیا معنی ہم لیتے ہیں کہ کیا ہوا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، بس لوگوں نے وہ وہاں پہ کوئی اس قسم کی ہدایات نہیں تھی، لوگوں نے نام کے اوپر مور لگا دی. اس میں تو کانسنٹ دیکھنی ہے نا، ووٹ دینے والے کی ارادہ دیکھنا ہے کہ وہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں. اس میں سپریم کورٹ کے بڑے فیصلے ہیں، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ 7 ووٹ سے جیت چکے ہیں، اچھا وہ چلو 1 صاحب، ووٹ سے جی، جیت چکے ہیں یوسف رضا ابھی جو گیلانی. آپ نے بات کی اس سے یہی ہے کہ ریفارمز کی ضرورت ہے، سسٹم کو جو طریقہ کار ہے اس کو مزید بہتر کریں، ٹیکنالوجی کا بھی استعمال ہو. لیکن جب یہ اوپن بیلٹ والی بات آئی تھی اس وقت ظاہری بات ہے آپ لوگوں کو سوٹ نہیں کر رہا تھا. اب یہ جب الیکشن ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ لوگ کیا بیٹھیں گے الیکٹورل ریفارمز کے لیے؟ اب جنرل الیکشن ہے، وہ بھی سر پہ ہے، پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز لے کر آؤں گا، تو اس کے لیے ریفارمز کے لیے بھی آپ لوگ کیا بیٹھیں گے؟ دیکھیے ریفارمز کوئی ایک ریفارم آپ نہیں کر سکتے کہ کہیں کہ یہ ریفارم ہم نے کرنی ہے تو اس پہ آ جائے، یہ ہمیں سوٹ کرتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ حکومت بالکل نہیں کرنا چاہتی. اگر کرنا چاہتی ہوتی تو 2.5 سال پہلے کرتی. رہی بات اوپن ہینڈ، شو آف ہینڈ سے اس میں کئی پرابلمس ہیں. میرے خیال ہے جو سینٹ کا الیکشن ہے اس پہ تو یا ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے جس طرح سے امریکہ کے اندر ہے، یا پھر جو پرپورشنیٹ ریپرزنٹیشن ہے اس پہ اچھا متناسب نمائندگی جو ٹھیک ہے. لوگوں کی اب جن یہ تو اسمبلیوں کے اندر ہو. ٹھیک ہے، یہ تو لانگ ٹرم ایک چیز ہے جس پہ ظاہری بات ہے بحث ہوگی، پھر آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، سارے معاملات ہیں. وزیر اطلاعات ہیں شبلی فراز، وہ کہتے ہیں کہ جو آج جو سنجرانی صاحب کی فتح ہے اس کے بعد پی ڈی ایم کی تدفین ہو گئی ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ کوئی فتح نہیں ہے، کوئی تقسیم نہیں ہے، یہ ان کے خواب ہیں، اپنے شروع دن سے خواب ہیں، اور خواب ہی ہوتے ہیں، ان کو دیکھنے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے. اچھا، اسی یہ طرح تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن نے کیمرے لگا دیے. ہاں جی. ان کی بات کا کیا، کوئی سنجیدہ بات ہو تو اس کا جواب دیں. اچھا، لیکن دیکھیں اپر ہاؤس کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو سب سے زیادہ سیٹیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہیں، پھر پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پھر پی ایم ایل این ہے. ان میں سے 2 جماعتوں کا تو کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا، نہ تحریک انصاف کا نہ پی ایم ایل این کا. تو سینٹ میں کیا یہ جان بوجھ کے کہ چھوٹی جماعتوں کو موقع دیں، یا اس طرح کی صورتحال آ گئی ہے کہ مجبوری بن گئی ہے؟ نہیں دیکھیے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو گیلانی صاحب. چونکہ اتحادی جماعتوں میں سب سے بڑی پارٹی پیپلز پارٹی تھی، اس کا چیئرمین آ گیا. ڈپٹی چیئرمین نون لیگ کی مرضی ہے، وہ لے نہ لے، انہوں نے نہیں لیا. اس کا مطلب کیا ہے، وہ تیسری بڑی پارٹی کو دے دیا، اس میں کیا برائی. ٹھیک، لیکن انہوں نے ایک باپ پارٹی سے لے لیا، دوسرا بھی آزاد لے لیا. وہ تو پی ٹی آئی نے تو اپنے آپ کو پہلے ہی سرنڈر کر دیا تھا سینٹ کے اندر.
تو یعنی اب وہ بھی سینٹ میں، یعنی پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے، لیکن وہ جس طرح کی صورتحال تھی مجبوری ان کی بن گئی کہ وہ اپنا کینڈیڈیٹ نہیں لے کر آئے. کون جی؟ پاکستان تحریک انصاف جو سب سے بڑی جماعت ہے. نہیں، ان کا تو کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے، نہ ان کی اپنی کوئی مرضی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ صادق سنجرانی جس بارے میں شیخ رشید نے کہا کہ یہ باپ یہ ریاست کا امیدوار ہے، حکومت کا ہی نہیں. صرف شبلی فراز نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، عامر ڈوگر نے کیا کہا، باقی علی زیدی نے کیا کہا، تو پھر اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا چوہدری صاحب، اب جو صادق سنجرانی صاحب ہیں یہ ویسے ایک طرح سے کہہ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو پہلی دفعہ چیئرمین بنا دیا تھا. اب بلاول بھٹو بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی اور وعدہ کیا تھا، بات کی تھی. تو یہ جو سنجرانی صاحب ہیں یہ بیسیکلی آپ لوگوں کی وہ ہے نا کہ دریافت ہے. نہیں دیکھیے، یہ بنیادی طور پر اس وقت جب الیکشن ہو رہا تھا تو پارٹی کینڈیڈیٹ تھی، پھر تحریک انصاف اس سے بھاگ گئی. اس نے کہا جی نہیں، ہم نہیں پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے. پہلے ہمارے ساتھ کھڑی تھی، پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ ڈپٹی چیئرمین لے لیں. انہوں نے بھی ہمارے ڈپٹی چیئرمین سلیم آگوے والا کو تحریک انصاف نے ووٹ دیا. یہ آزاد تھے، انہوں نے میری موجودگی میں اس وقت وہ موجود تھا بلاول صاحب کے ساتھ، جب یہ کہا کہ میں آپ کی پارٹی میں حلف اٹھانا چاہتا ہوں. نہیں، حلف نہیں، ہمیں باتوں پہ یقین ہے. اگر حلف تو اس لیے ہم نہیں لیتے کہ حلف لے کر مکر جائے تو آپ اس کا کیا کر لیں گے. کیا کر سکتے. تو اس وقت کہا انہوں نے کہ میں پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاؤں. میرے سامنے کا یہ بات ٹھیک. اچھا چوہدری صاحب، اب بظاہر تو یہ جو لگ رہی ہے چیز کہ اب معاملات تو پھر ایک دفعہ سے الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے، بال ان کی کورٹ میں ہوگی، ظاہری بات ہے اس پہ بھی کچھ دن لگ جائیں گے. لیکن 26 مارچ کی اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے پی ڈی ایم نے، اور 26 مارچ سے یعنی متحرک ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر آنا بھی ہے. تو اس کے لیے کیا تیاریاں ہیں اور کتنا گراؤنڈ اور ماحول سازگار ہے؟ نہیں بالکل ہم پوری تیاری کر رہے ہیں. ماحول تو اور گرم ہو گیا ہے. آج کی جو بددیانتی ہوئی ہے اس سے ماحول اور گرم ہو گیا. اس سے کیا آپ کہیں گے؟ تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے، اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے. بلاول صاحب نکلیں گے کراچی سے، بس کی قیادت اپنی اپنی جگہوں سے نکلے گی اور پہنچیں گے اسلام آباد. اچھا چوہدری صاحب، کوئی بھی تحریک ہوتی ہے نا اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، آپ لوگوں کا ایک لانگ ٹرم مقصد تو ہے، لیکن لانگ مارچ کیا یہ اینڈ ہے یا یہ بھی ایک اس کنٹینیوٹی میں ایک شامل ہے، جو پوری چیز چل رہی ہے اس کا ایک مرحلہ ہی ہے لانگ مارچ؟ دیکھیے ابھی تو کہنا قبل از وقت ہے، ہو سکتا ہے لانگ مارچ پہنچنے سے پہلے پہلے ہی چیزیں ختم ہو جائیں. اور اگر لانگ مارچ کے بعد کچھ نہ ہوا تو پھر؟ نہیں، لانگ مارچ جو ہوتے ہیں، جو تحریک ہوتی ہے نا وہ کوئی ایک بار ہی فوری کامیاب نہیں ہو جاتی. جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ اپنا مومنٹم لیتی ہیں، کبھی آگے جاتی ہیں کبھی پیچھے جاتی ہیں، اچھا چوہدری صاحب، آپ نے بھی بالکل لیکن جی. الٹیمیٹلی اپنے مقاصد حاصل کرتا. ہم نے تقریباً اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں. ہم تو صرف ایک سٹیپ کی دوری پہ کھڑے. اچھا چوہدری صاحب، ایک اور بات بھی آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. ظاہری بات ہے آپ نے گراس روٹ لیول کی سیاست کی ہے، نیچے سے آئے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ اب جو سیاست میں جو پیسہ آ گیا ہے، اب سینٹ میں تو یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ آپ پسند کریں نہ کریں پیسہ ہی چلا ہے دونوں طرف سے. تو اس میں کوئی نہیں، عام آدمی یہاں کیا پہ سوچ سکتا ہے کوئی چیز سینیٹر بننا یا اس طرح کی چیز؟ سیاست اتنی مہنگی کر دی ہے، پورا سسٹم ایک طرح سے ہو گیا نا کہ یہ اس میں اب بات پیسہ ٹھیک ہے چاہیے کہ چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے کہ بلینئر کلب بن گئی ہے. سینٹ جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے، میجورٹی اس وقت بلینئرز کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا، الیکشن کمیشن ناکام ہوا ہے جو اس نے لمٹ مقرر کی تھی. 100 روپے اب لگتے ہیں الیکشن پہ، تو کیسے عام آدمی الیکشن لڑ سکتا ہے؟ سرمایہ دارانہ جمہوریت کے اندر جو سرمایہ دار ہوتے ہیں، جس کے پاس جتنا زیادہ سرمایہ ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے. یہ برطانیہ، امریکہ، وہاں پہ بھی ایسے ہی ہے. جو پارٹیوں کے پاس زیادہ فنڈنگ آ جاتی ہے وہ جیت جاتی ہے. کیونکہ امریکہ میں بھی ہم نے دیکھا، لیکن چوہدری صاحب پھر پاکستان جیسے ملک میں، اور پھر جس طرح، کیونکہ آپ کا بھی کیس ان پوائنٹ ہے نا کہ جس طرح آپ کرتے، تو پھر کیا سمجھ لیں کہ آپ لوگ جیت ہی نہیں سکتے، یا کوئی بہت اکا دکا 5%، 10% ہی جیت سکتے ہیں کہ جو میجورٹی ہے، میرا جو خیال ہے اب تو عوام ہے؟ 5% جو ہے وہ بھی نہیں رہ گئے پارٹیوں کے. آنیسٹلی اسپیکنگ جو کنٹیسٹ کرنے والے ہیں، چلو ہم تو کافی لوگوں کو، ایسے کارکنوں کو لے آئے سینٹ کے اندر، لیکن لیڈیز سینٹ، یہ ایسے لوگوں کا حق ہے جو براہ راست الیکشن نہیں لڑ سکتے.
اور جو پارٹی کے بڑے سٹالورٹس ہوتے ہیں، کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ساری زندگیاں پارٹی کو دی ہوتی ہیں، تاج حیدر صاحب جیسے لوگ یا باقی لوگ، یہ ان کا رائٹ ہے، انہیں بالکل یہ رائٹ ان کا ہے اگر، تو پھر ان کو ملنا بھی چاہیے۔ چلیں اچھا، اب آپ لوگوں نے دیکھیں اپوزیشن کی طرف سے تو اب یہ آ گیا، پی ڈی ایم کے رہنما جتنے بھی تھے، راجہ پرویز اشرف، قمر زمان قاہرہ، احسن اقبال، یہ لوگ کھڑے ہیں کہ جی ہمیں منظور نہیں ہے۔ اب الیکشن کمیشن کے علاوہ اب کیا طریقہ کار؟ اب صادق سنجرانی صاحب نے اوتھ بھی لے لیا، بیٹھ بھی گئے ہیں، تو اب تو ایک لانگ ڈرون بیٹل ہے، تو کیا آپ لوگ سینٹ میں بیٹھیں نہیں، گے، لانگ نہیں بیٹل کریں گے؟ نہیں ہے، کوئی لانگ بیٹل نہیں ہے، یہ بڑا سمپل، اس پہ ایک دن کی بحث ہے اور اس پہ فیصلہ ہو جائے گا جو بھی ہوگا۔